طویل آزمائشیں زندگی میں آنے والے ایسے حالات ہوتے ہیں جو کافی عرصے تک جاری رہتے ہیں اور انسان کو جسمانی، ذہنی یا جذباتی طور پر بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ طویل آزمائشیں زندگی کا ایک حصہ ہیں اور ہر شخص کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور صبر سے کام لیں تو ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ ضرور مل جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے طویل آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ تو اس وقت حضرت ایوب نے مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ ہے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں اپنی عطاؤں اور خوبصورت انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو کہ تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں اور اس سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اور وہ تمہاری خوشحالی، بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے تو کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے عائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے تو اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری تدبیریں الٹی ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا کہ جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو کچھ بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ ہے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔
جانتے ہو وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری طویل آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور جان رکھو طویل آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد میں بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے آئیں، اور اللہ کی آیات تمہاری عقل و فکر کو تسخیر کرتی ہوئی تم پر اللہ کی مصلحت کے راز کھولنے لگیں، تو تم سمجھ لو کہ آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر باری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر باری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، اور زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم یہ محسوس کرو کہ تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور تم پر اداسی چھانے لگے، اور ایسی کیفیت میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرنا شروع کر دیتے ہو، کبھی کسی کے درد کا مداوا بن جاتے ہو یا کسی کے زخم کا مرہم بننے لگو، تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، اور تمہارے دل کی یہ جو کیفیت بدل رہی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ تیسری کیا خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں کے قریب کرنے لگتی ہے، کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگو، تو جان رکھو کہ تمام خطرات کے طوفان اور پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا، اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور اپنے بندوں سے میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے اسی سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور تمہیں ہدایت کے
اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کریم تمہاری آزمائشوں کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں رہ کر خواہشات کے خریدار بننے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو، تو عنقریب اللہ تمہارے پھیلے دامن اور دل کے انگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا ہے۔